ساداب خان جی، ساداب خان صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا ایک یہ سوال ہی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو موت کا واقعہ ہے جی، تو اس کے بارے میں میرا ایک سوال تھا کہ کہ ان کی موت ہو گئی تھی، چھڑی لے کے وہ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، تو اس میں مطلب میرے کچھ لوجک نہیں سمجھ میں آیا. کیوں؟ کیوں مطلب اس میں کہ وہ دیمک نے کھا گئی، اور اس کے بعد تو دیمک کھانے میں بھی مطلب کچھ مہینے تو لگیں گے، کچھ ٹائم تو لگے گا، تو مطلب پتہ کیوں نہیں چلا کسی کو کہ مطلب ان کی موت ہو گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ سبا میں موجود ہے، تو وہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ ہے وہ سورت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے، گھن ہونا چاہیے، گھن لگ گئی، ہاں، کہ کیڑے نے، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو کھاتا تھا. اچھا، اس کے بعد حاشیے میں لکھا ہے، اس کے تشریحی نوٹ ہے، سلیمان علیہ السلام موت کے قریب عصا کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اس کو زیر زنخ لگا کر تخت پر بیٹھ گئے. تخت پر بیٹھے تھے، کھڑے نہیں تھے، اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی، اور اسی طرح بیٹھے رہے. جنات آپ کو بیٹھا دیکھ کر زندہ سمجھتے رہے اور زندہ سمجھ کر بدستور کام کرتے رہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دو ان کی خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی سلطنت کو صرف انسانوں کے اوپر نہیں جاری کیا تھا، بلکہ ان کی حکومت انسان، جنات، ہوا، جاندار، چرند پرند ہر چیز کے اوپر تھی اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جنات کو کام پر لگایا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. کتنے وقت کے بعد جنات کو پتا چلا، یہ یعنی صحیح حدیثوں میں اس کی کوئی تصریح نہیں. ہاں، ایک وقت کے بعد پتا چلا، 1 سال، 1 مہینہ، 10 مہینے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد پتا چلا، اور جنات کام کرتے رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی بیٹھے رہے. اب یہاں یہ ہے کہ ان کی لاش آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ سڑی کیوں نہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے میرا، یہ ہے کہ جیسا کہ نہیں، یہ نہیں ہے مفتی صاحب میرا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی راجا تھے تو ان کے پاس مطلب ان کے بیوی، بچے، ماں باپ یا کوئی درباری، منتری، کچھ نہ کوئی آتا حال چال پوچھنے، کھانا پوچھنے، آرڈر لینے یا دیکھنے کے بھائی، تو مطلب یہ ان کے پاس آیا کوئی کیوں نہیں؟ مطلب کسی کو پتا کیسے نہیں چلا؟ وہی بات ہے کہ اگر آپ امیجن کریں حضرت سلیمان کے زمانے میں رہ رہے ہوں، اور حضرت سلیمان جو ہے وہ ہوا کو حکم دے تو ہوا چل دے، بادل کو حکم دے تو بادل چل دے. ٹھیک ہے، اور ذرا تصور کریں ایسے شخصیت کے سامنے آنکھ بیٹھے ہوں کہ جو جنات کو کہے کہ بھائی بلقیس کا تخت اٹھا کے لاؤ، اور آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود ہو. تو جس کو اس لیول کی طاقت اور قدرت دے رکھی ہو، تو پھر وہ ہم جیسا ریئیکٹ نہیں کرتا ہے کہ بھائی اس سے پوچھا جا رہا بھائی آپ کھانا کھائیں گے؟ جی کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کا وقت ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایسی شخصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوں گی، تو ہم ان کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، جو ان کا اقتدار اور قوت کا لیول ہی الگ ہے. تو اس بات کا امکان ہے. اچھا، پھر وہ کتنے وقت کے بعد پتا چلا، اس کی کوئی قرآن کریم میں تصریح نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے بعد پتا چلا. ہاں، کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری بیبلیکل نریشنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد پتا چل گیا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کے بعد پتا چلا ہو. جی، لیکن مفتی صاحب اس میں سوال یہ ہے اصل میں کہ کہہ رہے ہیں کہ دیمک نے جب لکڑی کھائی تو جب جا کے وہ گر گئے یا کیا ہوا تھا، ایسا ہی میں نے سنا ہے. تو لکڑی کو جو دیمک ہے وہ ایک دن میں تو نہیں کھائے گی، کچھ مہینے یا کچھ دن تو کم سے کم لگیں گے. تو سب بھائی اگر بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے تو دیمک بھی 2 گھنٹے میں کھا سکتی ہے، کیوں نہیں کھا سکتی؟ تو پھر تو سوال کا جواب مل گیا. پھر اگر یہ ہے تو پھر تو کوئی سوال رہا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ 1 سال تک بیٹھے رہے، جیسے ہی آپ نے وقت کی تحدید کر دی اور یہ اٹھا کے لایا آپ اسرائیلی روایت، اب پرابلم ہوتی ہے. اب آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے بھائی؟
جی نہیں، اگر وہی بات ہے کہ دیمک 2 گھنٹے میں کھا سکتی ہے، وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن اگر یہی بات ہے تو پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر یہی مان لیں کہ چلو نارملی دنیا کے حساب سے لے کے چلیے، یہی مان لیں کہ دیمک نے 1 مہینے میں کھایا ہوگا، تو سوال میرا یہ ہے کہ پتہ کسی کو کیوں نہیں چلا کہ راجے کے پاس تو آنا جانا لگا رہتا ہے آرڈر وہی لینے میں کے کہہ لیے۔ رہا ہوں کہ یہ ہم نے ایک اسمپشن کر لیا کہ اتنا ٹائم لگا ہوگا، اور ایک ہم نے ببلیکل نریشن کو بالکل صحیح مان لیا، جبکہ ببلیکل نریشن کو ببلیکل نریشن ہی رکھنا چاہیے۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کرتے نہ تکذیب۔ جی اچھا حضرت، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راجا نے منع کیا ہو کہ بھائی یہاں آنا ہی نہیں ہے، راجا یہ بھی بہت تو ساری بول دیتے ہیں کہ possibilities مجھے ہیں، ایکانت میں بیٹھنا ہے۔ چونکہ ایک ایسی شخصیت کے جس کے حکم پر ہوائیں چل رہی ہیں اور بادل چل رہے ہوں، اگر وہ یہ کہہ دے بھائی یہاں آپ بالکل صحیح کریں، یہاں نہیں آنا ہے، تو اس سے کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے کھانا کھانا ہے کہ نہیں۔ چونکہ ویسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت ہے وہ روحانی قوت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کیے، بغیر سحری کھائے کئی دن روزہ رکھتے تھے۔ کچھ صحابہ نے کوشش کی تو منع کر دیا کہ نہیں، تمہاری ہمت نہیں ہے یہ کہ تم یہ کام کرو، یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی وہ روحانی غذا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، تو اگر آپ تک پہنچتی تھی تو دوسرے انبیاء تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ جی اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا چلیں اپنے بارے میں بتا دوں۔ اگلے کالر کو لے لیتے ہیں۔